میں نے پوچھا لاہور میں گرمی کا کیا حال ہے؟ بولی ٹھنڈے کمرے ہیں، ٹھنڈی گاڑیاں، گرمی کا پتہ کس کو چلتا ہے؟ البتہ میں بغیر اے سی والے کمرے میں رہتی ہوں۔ واقعی گرمی کھال میں اترنے والی ہے اس وقت۔ یہ خاتون ہمارے قریبی شناساؤں میں سے ہے۔ اللہ نے عمر میں برکت دی ہے، 80-85 کے پیٹے میں ہیں۔ میں نے کہا یوں نہ کیجیے، آپ بھی اے سی والے کمرے میں رہا کر، طبیعت خراب ہو جائے گی تو آپ کے اہل خانہ کو پریشانی اٹھانا پڑے گی۔ بولی اے سی کی ٹھنڈک میری ہڈیوں میں گھس جاتی ہے۔ میں سوچنے لگی کہ گھر میں اولادوں کے کمرے میں بھی تو اے سی چلتے ہیں، مگر یہ ٹھنڈک صرف والدین ہی کی ہڈیوں میں کیوں گھستی ہے؟ شاید یہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی راز ہے۔ حقیقتاً یہ ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک ہے یا بجلی کے بل کا خوف جو اعصاب شل کیے دیتا ہے؟ بہرحال نے پھر اصرار کیا کہ وعدہ کریں اس سخت موسم میں اب آپ اے سی والے کمرے میں رہیں گی۔ عاجزی سے بولی بیٹے مجھے جواب دہی کا بہت خوف رہتا ہے، جتنی نعمتیں ہوں گی اتنا حساب دینا پڑے گا۔ میری ماں تو چکی میں گندم پیسا کرتی تھی، جب مجھ بن محنت آٹا میسر آیا تو ایک وقت میرا دل دہل گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے زیادہ حساب دینا پڑے۔ میری ماں گھر کے 10 افراد کے کپڑے ڈنڈوں سے کوٹ کر دھوتی تھی۔ جب میں نے پہلی بار واشنگ مشین میں کپڑے دھوئے تو میرے آنسو مشین کے پانی میں شامل ہو گئے کہ اللہ اپنی نعمتوں کا حساب لے گا۔ میں سوچنے لگی کہ یہ حساب کتاب کا خوف بھی شاید ہماری پچھلی نسلوں کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا۔ ابا جی مرحوم حساب کتاب کے خوف سے اتنا ڈرتے تھے کہ کبھی چھت کا پنکھا بند کر کے ہاتھ سے پنکھا جلنے لگتے کہ ہم دنیا کے بندے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ تن آسانی بندے کو رب سے دور کرتی ہے۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، وہ ہمیشہ کھانا بعد میں کھاتے، بچوں کی چھوٹی پلیٹیں صاف کرتے، قریب بلا کر پلیٹ صاف کرنا سکھاتے۔ ہمارے گھر میں اگر کسی وقت روٹی کے ساتھ صرف دہی ہوتا تو یہ سوال نہیں بنتا تھا کہ آج کیا پکا ہے۔ دہی اور روٹی مکمل مینیو تصور کیا جاتا تھا۔ اگر کہیں پچا سالن یا چاول چھوٹے برتن میں دیکھ لیتے تو گویا ہمارے گھر میں قیامت آ جاتی کہ نعمتوں کا حساب دینا ہے۔ جب ہم نے سسرال میں فرمائش کی کہ بچوں کو نہلانے میں وقت لگتا ہے، واش روم میں شاور لگوا دیں، ہمارے سسر مرحوم نے کہا کہ بالٹی سے تو حساب ہے، کتنا پانی خرچ ہوا، آپ شاور سے حساب کیسے کریں گی؟ واضح رہے کہ وہ بالٹی کے بجائے لوٹے سے نہاتے تھے۔ کہتے تھے 4 لوٹے پانی غسل کا کافی رہتا ہے، کیونکہ پانی کا بھی حساب دینا ہے۔ پانی کے ضیاع پر سخت برہم ہوتے کہ جتنی بڑی نعمت ہے اتنا سخت حساب۔ یہ حساب کتاب ہمارے اسلاف کی کوئی ذہنی اختراع نہیں تھی۔ قرآن حکیم نے ببانگ دہل کہا ہے۔ امریکہ میں ہم نے ہر گھر سہولتوں سے لدا پھدا اور ہر ایک کا موڈ تفریح پر دیکھ دل سوچتا کہ نعمتیں بلا شبہ جائز اور حلال ہیں۔ کیا ان عظیم الشان نعمتوں کو پا کر ہم شکرانے کے طور پر اللہ کے دین کو بھی اس پیمانے پر خدمت کر رہے ہیں؟ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ خیال آپ کو امریکی طرز زندگی پر ہی کیوں آیا؟ پاکستان میں بھی لوگ اعلیٰ معیار پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پاکستان میں وہ معیار زندگی 2% لوگوں کے پاس ہے، جبکہ وہاں 100% لوگوں کے پاس ہے۔ وہاں کی ماسی بھی یہاں کے گریڈ 18 کے فرد سے زیادہ معیاری زندگی گزارتی ہے۔ حساب تو بنتا ہے یہاں بھی اور وہاں بھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باغ میں کھجور اور ٹھنڈے پانی پا کر فرمایا کہ ان نعمتوں کا بھی حساب ہونا ہے، سیدنا عمر فاروق جذب ہوئے کہ کیا ان نعمتوں کا بھی حساب ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے با اصرار فرمایا کہ ہاں ان نعمتوں کا بھی حساب ہوگا۔ ہمارے اسلاف اس لیے دنیا کی نعمتوں سے کنارہ کر کے چلتے تھے۔ خواہشوں کی کیمسٹری یہ ہے کہ انہیں جتنا پورا کریں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ گھر میں 1 نہیں 2 نہیں 3 فینز ہوں، جنریٹر کے علاوہ یو پی ایس بھی ہو، ویک اینڈ کے علاوہ سالانہ تفریحی پروگرام بھی ہو، ویکینڈ کے علاوہ سالانہ تفریحی پروگرام بھی ہو۔
आला तरीन मेयार जिंदगी का हसूल जिंदगी का मकसद बन बैठा। एक वक्त का 30-35 हजार रुपए खाने का बिल वेटर को देते हुए किसी को भी ख्याल नहीं आता कि नेमतों का हिसाब देना है। पहले ये एलीट क्लास के लक्षण होते थे, अब मुतवसत तबके के आला कदर में शुमार किया जाता है। खाला जान ने फोन बंद कर दिया। वो जैगी के बस ज्यादा बात नहीं कर सकती। मैं सोचने लगी कितने प्यारे हैं वो नफीस जिनके मूड कनाअत पर सेट है। दिल सोचता ही रह गया कि ना तेरा खुदा कोई और है ना मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है।